जय कौन है? मैं जय हूँ। मैं लंदन से हूँ और 25 साल का हूँ। लंदन के जनूब मगरिब में एक छोटे शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और मैं यूट्यूब चैनल पर अपने पूरी दुनिया के सफ़र को शेयर करता हूँ। जय, आपका मकसद क्या है? आप इतना ज़्यादा सफ़र क्यों करते हैं? मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मैं पूरी दुनिया का मुसलमानों के मुतालिक मनफी तासुरात बदल दूंगा। अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर तमाम मुस्बत चीज़ें पोस्ट करता हूँ, सकाफत के मुतालिक, खुराक के मुतालिक, लोगों के मुतालिक और ज़िंदगी के तर्ज अमल के मुतालिक, इस उम्मीद के साथ कि बरतानिया में मुसलमानों के मुतालिक तासुरात बदल जाएंगे। बरतानिया और अमेरिका में मुसलमानों के बारे में तासुरात नाकाबिल यकीन हद तक मनफी हैं और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह इसको बदल दूंगा। अपनी एक वीडियो में आपने कहा कि आप बाकी मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान और तुर्की से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान और तुर्की क्यों? मेरे ख्याल में मैं पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता हूँ क्योंकि मैंने इस मुल्क के बारे में कभी कोई मुस्बत बात नहीं सुनी। मैंने जो बातें सुनी वो दहशतगर्दी, जंग और तशद्दुद के बारे में थी और मैं वहाँ गया और मेरी तमाम तवक्कुआत को शिकस्त हुई। वहाँ हर कोई बहुत मेहरबान और बहुत अच्छा था। वहाँ का खाना इन चंद बेहतरीन खानों में से एक था जो मैंने पूरी दुनिया में कभी खाए थे और मैंने इन लोगों की तरफ से सच्ची मोहब्बत को महसूस किया और तुर्की के साथ भी ऐसा ही हुआ। इन दोनों ममालिक के लोग, खाने और सकाफत वजह है कि मैं इनको पसंद करता हूँ। मैं मसाजिद के बारे में बात कर सकता हूँ। मुझे मसाजिद से मोहब्बत है। मैं यहाँ नाकाबिल यकीन महसूस करता हूँ और मैंने इस्तांबुल की सलमानिया मस्जिद में इस्लाम कबूल किया। तो मैं समझता हूँ कि इसी वजह से मेरा इन दोनों ममालिक से ऐसा ताल्लुक है, खास तौर पे तुर्की से, क्योंकि इस्तांबुल ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। ये वो जगह है जहाँ मैंने इस्लाम कबूल किया, अपनी जिंदगी का बेहतरीन फैसला किया। आप अमेरिका या बरतानिया में कॉर्नफ्लेक्स खाने के बजाय जी तुर्की में कबाब खाना पसंद करते हैं। जी सही कहा। सबसे दिलचस्प बात क्या थी जब आपने इन ममालिक का दौरा किया और आप हैरान रह गए? यानी पाकिस्तान, मैक्सिको, तुर्की, मिस्र में। मैक्सिको से शुरू करते हैं, ठीक है? मैक्सिको बिल्कुल मुख्तलिफ है किसी भी दूसरे मुल्क से जहाँ मैं गया हूँ। मुसलमान बड़े पैमाने पर मीडिया या सड़कों पर नजर नहीं आते। मैं सिर्फ एक मस्जिद का दौरा करने में कामयाब हुआ जब मैं मैक्सिको शहर में था। तो जो चीज़ मेरे लिए सबसे ज्यादा अजीब थी कि मैक्सिको में मेरी ज्यादा मुसलमानों से मुलाकात नहीं हो सकी। मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात में मुसलमान हर जगह पे हैं और मैंने यहाँ कुछ बेहतरीन दोस्त भी बनाए हैं। आपने पहली बार इस्लाम के मुतालिक कैसे सुना? ये शायद 20 साल पहले की बात है जब 9/11 का वाक़या हुआ था। पहली मर्तबा मैंने इस्लाम के मुतालिक इंतहाई मनफी अंदाज में सुना और अगर हम ज्यादा मुस्बत चीजों की बात कर रहे हैं तो मैंने इस्लाम के मुतालिक शायद 3 साल पहले दरियाफ्त किया, सफर करने से, लोगों को मिलने से, और फिर मैंने वाकई इस्लाम के मुतालिक सीखा जब मैंने पिछले साल लॉकडाउन के दौरान कुरान पढ़ा। मुसलमान होने से पहले आप इस्लाम को क्या समझते थे? क्या आप भी मुतासिब थे? जी हाँ, मैं मुसलमानों के बारे में बहुत मनफी ख्यालात रखता था, खास तौर पर जब बरतानिया में इंतहा पसंदों की तरफ से कई हमले हुए और मीडिया के पास इस तस्वीर को 2 अरब लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत अच्छा तरीका था, जबकि चंद मुट्ठी भर बुरे लोग इस तरह का इंतखाब करते हैं। इस तरह मेरा दिमाग बरतानिया के मीडिया ने पूरी तरह मुतासिर किया कि अगर लंदन में मैं किसी औरत को हिजाब पहने देखता तो मैं उस गली को छोड़ देता, क्योंकि मैंने अपने आप को वाकई ये जानने का मौका नहीं दिया कि इस्लाम क्या है। और शुक्र है पिछले 2 सालों में मैंने वाकई सीखा है और दरियाफ्त किया है कि इस्लाम क्या है और यही अमन का मजहब है। वो कौन सी चीज़ थी जिसने आपको इस्लाम की तरफ राग़िब किया? असल में ये तब हुआ जब मैंने सफर किया और लोगों से मिला। मैं मुस्लिम अक्सरियती ममालिक का बहुत कम सफर करता था और फिर मैं इस्तांबुल गया, शुक्र है 3-4 साल पहले, और फिर मैंने सितंबर 2019 में इराक जाने का फैसला किया और इसने मेरे ख्यालात को मुकम्मल तौर पर बदल दिया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस्लाम की मुस्बतियत के मुतालिक मज़ीद तहकीक करूँ। मैं पहली मरतबा इराक गया जब मेरी उम्र तकरीबन 22 से 23 साल थी। तो आपने कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात की जो मुसलमान थे? जी हाँ। तो आप इसमें दिलचस्पी लेने लगे? तो मैं इसी में दिलचस्पी लेने लगा और फिर मैंने अपने आप को असल तहकीक और दरियाफ्त करने का वक्त दिया, हकीकी इस्लाम के बारे में बरतानिया के मीडिया से दूर। आपने कैसा महसूस किया जब आपने पहली मरतबा इस्लाम कबूल किया? खुशी और सुकून का सबसे शदीद एहसास, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इस मुकाम पर पहुंचा हूं जहां मैंने इतना खुश और इतना जिंदा महसूस किया हो। ये दुनिया का बेहतरीन एहसास था। चुनांचे मस्जिद में दाखिल होने से पहले मैं बेदीन था, मेरी जिंदगी बेमानी थी, मुझे यकीन नहीं था कि कोई खालिक है। मेरा ख्याल था कि मरने के बाद कुछ नहीं है। और एक बार जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और मैंने इस्लाम कबूल किया और जब मैंने वो अल्फाज अदा किए, मैं बहुत खुश था और मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी सयाह और सफेद से निकलकर रंगीन हो गई है। ये दुनिया का बेहतरीन एहसास था। आपके आसपास के लोगों का रद्द अमल क्या था? बहुत खुश। वो तालियां बजा रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे। मस्जिद के अंदर मौजूद लोग देख रहे थे, सुन रहे थे और तालियां बजा रहे थे और वो मेरे लिए बहुत खुश थे। आपके खानदान, खास तौर पर आपकी वालिदा, वालिद, बहन और भाई का रद्द अमल क्या था?
شکر ہے میرے پاس دنیا میں سب سے زیادہ معاون خاندان اور معاون دوست ہیں۔ تو میں نے اپنی بہن کو پہلے بتایا۔ میں نے اصل میں اسنیپ چیٹ کھولا، میں اس وقت استنبول میں تھا، اور میں نے اپنی بہن کو پہلے براہ راست پیغام دیا۔ میں نے کہا میں مسلمان ہو گیا، اور اس کا رد عمل بہت اچھا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے فیس ٹائم کیا اور میرے لیے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ یہ ان کے لیے ایک اور اچھی اور مثبت بات ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اسلام کا تصور اچھا نہیں ہے۔ یہ اچھا نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ خوش ہو گئی؟ کیونکہ وہ میرا کام دیکھ چکی تھی، وہ دیکھ چکی تھی کہ میں کس سے ملا ہوں، اور وہ میری کہانیاں بھی سن چکی تھی، اور اب میں نے انہیں سمجھایا ہے کہ میڈیا غلط ہے، بلکہ میڈیا بہت غلط ہے۔ اب وہ میڈیا کی بجائے میری ویڈیوز، میری کہانیاں اور میرے خیالات کو سچ سمجھتے ہیں۔ آپ کی والدہ اور والد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں، تو اصل میں میرے والد ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے جب میں 1 سال کا تھا۔ وہ آسٹریلیا چلے گئے تھے، اس لیے میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ وہ آج تک کچھ نہیں جانتے۔ لیکن میری والدہ، میں نے انہیں فون کیا اور انہیں فون پر بتایا۔ میں نے ان کے رد عمل کے متعلق ویڈیو بھی بنائی۔ اصل میں مجھے 3 بار ان کو فون کرنا پڑا، اور 3 بار انہوں نے اٹھایا، اور میرے اعصاب، آپ نہیں کہہ سکے؟ میں نہیں بتا سکتا، میں بہت جدوجہد کر رہا تھا، لیکن میں نے انہیں بتایا، اور ان کے الفاظ کچھ یوں تھے: میں چشائر بلی کی طرح مسکرا رہی ہوں، اور چشائر بلی ہمیشہ خوش مزاج اور مزاحیہ جانی جاتی ہے، اور یہ ان کے یہی الفاظ تھے: چشائر بلی کی طرح مسکرا رہی ہوں۔ اور اس دن کے بعد سے میں نے کبھی برا لفظ نہیں کہا، میں نے کبھی اسلام کے بارے میں برا خیال نہیں سنا، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ میرے دوست اور خاندان بہت خوش تھے اور آج تک میرے ساتھ ہیں، کیونکہ میرا سفر بہت مشکل ہوتا اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتے۔ اسلام میں ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں رمضان میں روزہ رکھنا ہے، اور کچھ دوسری چیزیں ہیں۔ کیا آپ کے مسلمان ہونے سے پہلے ان میں سے کوئی چیز آپ کو مشکل محسوس ہوئی؟ ہاں، یہ بہت مشکل لگ رہے تھے، خاص طور پر برطانیہ میں مسلمان ہونے سے پہلے میں اکیلے اس سفر پر تھا۔ لاک ڈاؤن کے دوران میں کسی کو نہیں دیکھ سکتا تھا، میں کسی کے ساتھ پریکٹس نہیں کر سکتا تھا۔ یہ آج بھی بہت مشکل ہے، میں ابھی بھی مغلوب محسوس کرتا ہوں، لیکن اب شکر ہے بہت زیادہ مشق اور کام کرنے کے بعد میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں جہاں میں آسانی سے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ آپ نے انٹرنیٹ سے یہ تحقیق کیسے کی؟ کون سی ویڈیوز دیکھیں اور کون سے خطیب کو سنا؟ کئی یوٹیوب ویڈیوز سے، کئی کہانیوں سے جو مجھے سڑکوں پر لوگوں سے ملی، اور در حقیقت خود قرآن پڑھ کر سیکھا۔ کیا میں یہ سوال پوچھ سکتا ہوں؟ اگر یہ نجی ہے تو اسے نظر انداز کر دیں۔ آپ کا خاندان ملحد ہے، تو آپ مسلمان ہیں، آپ ان کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ کسی دن مسلمان ہو جائیں؟ کیا آپ ان کو اسلام کی سچائی کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ ہر روز میں اپنی فیملی سے بات کرتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں اپنے والد کو اس سفر کے بارے میں بتا سکوں، انہیں اسلام کے بارے میں بتا سکوں، حقیقی اسلام کے بارے میں، کیونکہ میں خوفزدہ ہوں کہ وہ اب بھی اسلام کے بارے میں برا تاثر رکھتے ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ ایک دن میں اس کو بدل دوں گا، اور میں جانتا ہوں کہ ہزاروں لوگ اس قسط کو دیکھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہ لوگ میرے دوستوں اور خاندان کے لیے دعا کریں گے کہ وہ ایک دن اپنی زندگی میں اسلام کے خوبصورت سفر کو شروع کریں، انشاءاللہ۔ میرا اندازہ ہے کہ اسلام سے پہلے آپ کے رومانوی تعلقات رہے ہوں گے، آپ سور کا گوشت کھاتے ہوں گے اور شراب بھی پیتے ہوں گے۔ کیا یہ سب کچھ چھوڑنا آپ کے لیے مشکل نہیں تھا جب آپ نے اسلام قبول کیا؟ تو سب سے پہلے سور کا گوشت میں نے بہت عرصے سے نہیں کھایا، شاید جب سے میں 10 سال کا تھا، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور میں نے یقینی طور پر اس کی کمی محسوس نہیں کی۔ رومانوی تعلقات، میری 17 سال کی عمر سے کوئی لڑکی دوست نہیں ہے، لہٰذا میرے لیے رومانوی تعلقات کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس سیاحت کے دوران وقت نہیں ہے، اس لیے اگر میں یہ کرنا بھی چاہتا تو نہیں کر سکتا تھا۔ اور شراب، میں نے 2019 میں شراب پینا چھوڑ دی تھی، چنانچہ مسلمان ہونے سے 1 سال پہلے میں نے یہ سب چھوڑ دیا تھا۔ آپ کے شراب چھوڑنے کی کیا وجہ تھی؟ میں نے یونیورسٹی میں بہت شراب پی۔ برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں روزانہ شراب پینا، پارٹی کرنا، جشن منانا اور پیپرز پڑھنا طلباء کی ثقافت ہے، لیکن ہاں، میں نے یہ چھوڑ دی کیونکہ یہ صحت مند طرز زندگی نہیں ہے، اور میں تقریباً 1.5 سال سے سبزی خور تھا، اور شکر ہے میں نے حلال گوشت دریافت کیا، خاص طور پر یہاں ترکی میں، جس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ یہاں کھانا زبردست ہے۔ آپ کا ایک یوٹیوب اور انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، اور آپ مقبول بھی ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ کو میسیجز ملتے ہوں گے جو آپ کو ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، ہر روز۔ تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں جواب نہیں دیتا یا بلاک کر دیتا ہوں، کیونکہ لوگوں کو مجھ سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے، اور مجھے عورتوں اور لڑکیوں کی ماؤں کے بھی پیغامات ملتے ہیں، ای میل اور انسٹاگرام پر میسیجز اور یوٹیوب پر کمنٹس میں مجھ سے بیٹی کے لیے شادی کا پوچھتے ہیں، اور میں یقینی طور پر ان کو جواب نہیں دیتا، اور یہ بھی میں مستقبل قریب میں شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، خاص طور پر اگلے 2 یا 3 سالوں میں۔ اس خوبصورت مسلم دنیا میں بہت کچھ ہے، مجھے ناقابل یقین لوگوں کو دریافت کرنا ہے اور ان سے ملنا ہے، لہٰذا جب تک میں شاید 29 یا 30 سال کا نہ ہو جاؤں، میں شادی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ مجھے دریافت کرنے، سیکھنے اور معلومات حاصل کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ آپ ملحد کیوں نہیں رہے اور اسلام کے متعلق تحقیق کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یقینی طور پر میں بہت متجسس شخص ہوں، اسی لیے میں سفر کرتا ہوں اور سیکھنے کا شوق رکھتا ہوں۔ میرے پاس وقت تھا،
اور میں نے ماسٹر ڈگری کے لیے بین الاقوامی صحافت کا مطالعہ کیا اور میں نے میڈیا کے متعلق سیکھا کہ وہ اسلام کے متعلق کس طرح مکمل طور پر غلط تھے، اور ظاہر ہے میں نے اپنی جستجو حاصل کر لی۔ لہٰذا میں ہمیشہ ایک متجسس شخص رہا ہوں جو ہمیشہ سے دنیا بھر کی ثقافتوں، لوگوں اور زبانوں کے متعلق جاننے کا شوقین رہا ہے، اور کرونا وائرس میں اس وبا کے دوران میرے پاس بہت وقت تھا اور میں نے اس کو اچھی چیزوں اور دریافت کرنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا کہ جن لوگوں سے میں ملتا ہوں اور وہ اتنے مہربان، محبت پسند اور پرامن کیسے ہو سکتے ہیں، اور یہ سب مجھے اسلام کی طرف لے آیا، اور تب میں نے قرآن پڑھنے اور یوٹیوب ویڈیوز دیکھنے کا فیصلہ کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر کسی کے بارے میں مزید جانا، اور یہ میرے لیے حیرت انگیز رہا۔ آپ کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ وہ بہترین ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں ان کے لیے اس سے بہتر لفظ تلاش کر سکتا ہوں، اور میرے خیال میں اس قرآن ارض میں موجود ہر شخص ان سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، اور وہ یقینی طور پر ان کی طرز زندگی کو اپنا کر بہت زیادہ محبت کرنے والے، بہت زیادہ دینے والے اور بہت زیادہ قبول کرنے والے بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلم سے بات کرنے کا موقع ملے، خاص طور پر ان لوگوں سے جو اسلام سے تعصب رکھتے ہیں، اگر آپ کے پاس 1 منٹ ہو تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنے ذاتی تجربات سے سیکھیں، نہ کہ میڈیا سے۔ دنیا کا سفر کریں، مسلم اکثریتی ممالک کا سفر کریں، اپنے آپ کو موقع دیں کہ آپ مسلمانوں سے بات کریں اور ان کے سفر، ان کی کہانیوں اور ان کی زندگی کے بارے میں جانیں، کیونکہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا جو میڈیا کہتا ہے۔ اور یہ بھی کہ جب آپ دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں اور اگر آپ کو کسی قسم کی منفی بات نظر آتی ہے تو صرف اتنا جان لیں کہ اسلام کامل ہے اور مسلمان نہیں۔ بھائی، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا سفر، آپ کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ انشاءاللہ آپ کا مقصد بہت اچھا ہے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے بھائی۔ انشاءاللہ میں یہ کام اس وقت تک جاری رکھوں گا جب تک پوری دنیا اسلام کے بارے میں مثبت نظریہ نہ رکھ لے۔